بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو لازمی 11ویں جماعت کے لیے آج انشاءاللہ العزیز نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی. آج انشاءاللہ العزیز نعت پڑھیں گے. نعت کا عنوان ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جدا ہے. شاعر ہیں اقبال عظیم. مکمل مشقی سوالات اور مرکزی خیال بھی اس میں پڑھیں گے. نعت پروفیسر سید اقبال عظیم صاحب کی ہے. غور سے سنیے گا. انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ تو بہت اونچا ہے. ان کا عہدہ مرتبہ سب سے اونچا ہے, کیونکہ جب معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ سے بیت المقدس لے کے جاتے ہیں, وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں, صفے بنائے کھڑے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی, سب کو نماز پڑھائی. تو آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. بڑوں سے ہم یہ سن رہے ہیں, اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا نام قیامت تک کے لیے جوڑ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی لفظوں میں بھی بتانا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو, اس کی حد بھی بتانا چاہے تو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہت بڑی صفات ہے. انک لعلی خلق عظیم. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے, جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے, جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے, جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. نور الہدا, ہدایت کا نور. مدینہ منورہ جو ہے, جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے, اس میں ہر وقت ایک سلسلہ جلوہ گاہوں کا تھا. صبح جو ہے شمس الضحیٰ, ضحیٰ بولتے ہیں چاش کا وقت, تقریباً 7-8 بجے کے وقت جو ہے, 8-9 بجے کا وقت, جب سورج مکمل طور پہ نکل چکا ہوتا ہے, روشنی پھیل چکی ہوتی ہے. شمس سورج کو کہتے ہیں, یعنی کہ جب صبح جو ہے نمودار ہو چکی ہوتی ہے, چمک چکی ہوتی ہے, اور جس کی ہر شام بدر الدجا, بدر 14ویں رات کے چاند, چمکتا ہوا جو چاند ہے, ایسے ان کی شام بھی, اس میں بھی اندھیرے نہیں ہیں, شام بھی روشن ہے, صبح بھی روشن ہے, ہر طرف جلوے ہی جلوے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذات عالی وہاں موجود ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں, ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, اور مدینہ منورہ کی جو گلیاں ہیں وہ بھی جنت کا سا سما ہیں, جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں. کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا, کتنی پرکیف ساری فضا ہے. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو, گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے. گرد بولتے ہیں مٹی کو, اور طیبہ مدینہ منورہ کی. مدینہ منورہ کی مٹی جو ہے وہ بھی خاک شفا ہے. ایسی مٹی ہے, ایسی خاک ہے جس میں شفا ہے. اگر کوئی چل کے دیکھنا چاہے دیکھ لے. اور اس کی جو فضا ہے وہ بھی ایسی پرکیف خوبصورت, بہت ہی اچھا سما ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود, یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں, میں باب جبرائیل میرا پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
دیدار نصیب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوکھٹ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ مجھے عطا ہو جائے۔ اے میرے معبود، اے اللہ، میری یہی التجا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ عطا فرما دے۔ اگر کوئی پوچھے تو میں کہہ سکوں کہ میرا ایڈریس جو ہے وہ تو باب جبرائیل ہے۔ باب جبرائیل جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کے کچھ آنسر۔ سوال نمبر 1 ہے، درجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو کس دلیل سے بلند ثابت کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے، معراج کے موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، یعنی خانہ کعبہ سے فلسطین، تو بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صف بنائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز پڑھائی، ان سب کو نماز پڑھائی، امامت کی، جس بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا عہدہ تمام انبیاء سے بڑا ہے۔ آپ وجہ کائنات ہیں، کائنات کی وجہ کائنات ہیں۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو پیدا نہ کرتے، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پوری کائنات کو اللہ رب العزت پیدا نہ کرتے۔ آپ ہی کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے کی حد بیان کرنے سے ہم کیوں قاصر ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ کی ایک حد ہے، اگر ہم بیان بھی کرنا چاہیں تو ہم اس سے قاصر ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا، بہت ہی ایمان افروز جواب ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی کسی کو بنایا ہے، نہ بعد میں کوئی بن سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ آیا ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب۔ تمام کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند بالا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ شاعر رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَوَقَّتُ الْعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلُدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ مفہوم، تیرے جیسے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت ایسے نہیں دیکھا۔ 14ویں کا رات ہے، چاند ہے۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں، چاند کو دیکھتی ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں، پھر چاند کو دیکھتی ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، آپ ایسا پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن پہلوؤں سے تعریف بیان کی گئی ہے؟ ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے امام الانبیاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ رب العزت کے بعد تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ مدینہ منورہ کو ایک تو نور الہدا، ہدایت والا نور، کیونکہ مدینہ سے نور پھیلا پوری دنیا میں اور اسلام پھیلا، اور مدینہ کی صبح کو شمس الضحیٰ سے تعبیر کیا گیا۔ مدینہ کی صبح ایسے ہوتی ہے جیسے سورج بالکل آب و تاب میں ہو، چمک رہا ہو، روشنی پھیل رہی ہو۔ مدینہ کی شام بھی وہ اندھیری نہیں ہے، مدینہ کی شام بھی وہ بھی 14ویں رات کی چاند کی طرح ہیں، اسے تشبیہ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگری ہے، مدینہ کی جو گلیاں ہیں، اور گرد طیبہ، مدینہ کا جو گرد ہے، گرد و غبار ہے، اور وہاں کا جو خاک شفا ہونا، وہ بھی ایسا گرد ہے، ایسی وہاں کی خاک ہے، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے تعریف بیان کی گئی۔
اس کے بعد ہے ان تراکیب کی وضاحت کیجیے. نور الہدا، ہدایت کا نور، تاریکیوں کا چراغ، شمس الضحیٰ، خوشنما سورج، مراد اس سے ہے سورج کی طرح چمکدار. بدر الدجا، 14ویں رات کا چاند، 14ویں کا چاند. خاک شفا، مراد مدینہ منورہ کی مٹی، ایسی مٹی جس میں شفا ہو. عمر رواں، گزرتی ہوئی زندگی. اس کے بعد سوال نمبر 2، نعت کے تیسرے شعر کی تشریح کیجیے. تیسرے شعر میں یہ بتایا گیا ہے وہ جو ایک شعر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شام شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. اس میں آپ نے حوالہ شائع لکھنے کے بعد، مختصر حوالہ شائع لکھنے کے بعد کہ پروفیسر سید اقبال عظیم صاحب اس نعت کے شاعر ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دین جو ہے پوری دنیا میں پھیلا. مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو ہدایت کا سرچشمہ نور وہاں سے ابلتا ہے، وہاں منبع ہے، سرچشمہ جو ہے نور کا سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ مدینہ منورہ ہے. جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ مسلسل جلوہ گر، جلوہ ہی جلوہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پہ، تو برکتیں ہیں، نورانیت ہے، اور ہر اعتبار سے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے. مدینہ منورہ کی صبح بھی جو ہے وہ بھی چمکتی ہوئی شمس کی طرح ہے، چمکتا ہوا ہے. اور رات میں ایسا نہیں کہ اندھیرا ہو جائے، بلکہ رات بھی بدر الدجا کی طرح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ وہی ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی وجہ سے پوری عالم میں اسلام پھیلا. اس کے بعد اس نعت کا مرکزی خیال بیان کریں. مرکزی خیال، اس نعت شریف کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ کا مرتبہ، آپ کا عہدہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، بڑا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بابرکت ذات ہیں جن کی دنیا میں تشریف لانے سے شرک اور کفر کی تاریکی ختم ہو گئی. یہ بھی اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے شرک اور کفر کی تاریکی ختم ہو گئی اور ہر طرف اسلامی تعلیمات کا نور پھیل گیا. انسانوں کا مرکز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت تمام مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے، جس کا اظہار بھی ضروری ہے، کیونکہ اس عقیدت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. اس سے مراد ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں جو ہے ایک تسلسل چل رہا ہے جلوہ گاہوں کا، صبح شام رات ہر وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جلوہ افروز ہیں. یہ نعت شاعری کی اس حیت میں لکھی گئی ہے رباعی. اس میں اگر بند بھی آئے گا تو 4 مصرے آئیں گے. اگر 4 مصرے ہوں تو رباعی، 6 مصرے اگر ہوں کسی بھی بند میں مسدس، اور اگر 5 مصرے ہوں کسی بھی تو اس میں مخمس. لیکن اس میں سمجھ لیں کہ 2 کر کے ہیں تو یہ رباعی تسلیم کی جائے گی. شاعر نے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی، کہ مجھے وہ مل جائے. اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی ایڈریس پوچھے، پتہ پوچھے، تو میں باب جبریل کا بتاؤں. شاعر نے اپنا پتہ بتایا ہے باب جبریل کا. طیبہ نام ہے مدینہ منورہ کا. اس کے بعد اس میں تشبیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ شعر غور سے پڑھیے
کیا ہی اس چاند سے مکھرے پہ بلا لگتا ہے تیرے حسن دل افروز کا زیور صحرا۔ غالب نے اپنے شعر میں مغل شہزادے مرزا جواں بخت کی شادی کے موقع پر اس کے مکھرے چہرے کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اسے چاند سے ملایا ہے۔ اس طرح ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں، مشابہ کر دینا، تشبیہ۔ اب ذیل کا چارٹ دیکھیے، اس میں مشبہ جو ہے جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ مکھڑا جو ہے چہرہ، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ یہ ہے مشبہ۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، چاند سے تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشبہ بھی۔ اور وجہ تشبیہ کیا ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ خوبصورتی، کیونکہ چاند میں بھی خوبصورتی ہے اور دولہے کے چہرے میں بھی، اس کے مکھڑے میں بھی خوبصورتی ہے۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ سے، اس میں جو نا سے، یہ حرف تشبیہ ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو مزید آگے بھی شیئر کیجئے۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم تمام پوری بک کے انشاءاللہ لیکچر اپلوڈ کریں گے، غزلیات بھی اور حصہ نثر میں سے بھی، حصہ منظومات میں سے بھی، اور کوشش کریں گے اس کے کچھ آنسر بھی آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو کمنٹس لازمی کیجیے گا، اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہو پوچھتے رہا کریں، اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس موجود ہیں، ایسے اسلامیات کی بھی تمام لنکس جو ہیں وہ موجود ہیں، فرسٹ اسلامیات اس میں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔